السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ حق خطیب سرکار اس پیر و مرشد کا یعنی جوتا افضل ہے یا پھر معاذ اللہ قرآن پاک۔ یہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے، اور جو حق خطیب کے چیلے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر و مرشد حق خطیب سرکار ہیں ان کا جو جوتا مبارک ہے وہ معاذ اللہ قرآن سے افضل ہے، اور یہ ہر عام و خاص کو پتہ ہے، یہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے۔ اور پھر اقرار الحسن صاحب نے جو 14 تاریخ کو ان کے آستانے پہ چھاپا مارا، پھر وہ سارے راز فاش کیے، تو ایک موقع پہ نا اس کا چیلا حق خطیب سرکار کا وہ اپنے پیر کا جوتا لے کے اور اپنے پیر سے 4 پیسے وصول کر کے اپنے پیر کی بارگاہ سے 4 پیسے اپنی جیب میں ڈلوا کے نا پیر صاحب کا جوتا لے کے، اور وہ ایک جو مریض آتا ہے اس کو جنات اس کے سر پہ مارتا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے چیلے نے یہ بات کی بھی، یہ جو علماء کرام یہ جو قرآنی آیات کے ذریعے دم کرتے ہیں یا طویل عمل وغیرہ عملیات کرتے ہیں، یہ تو کوئی پاور نہیں رکھتے نا، اس کی کوئی تو طاقت ہی نہیں ہے۔ میرے پیر کا جو جوتا ہے یہ تو میرے پیر کا جوتا جو معاذ اللہ قرآنی آیات سے افضل ہے، کہ وہ عمل قرآن کی آیات اثر انداز نہیں کر سکتی کہ جو میرے پیر کا جوتا کر سکتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں پاکستانیوں، کیا ہو گیا ہے؟ پھر بھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ اور بھائی اللہ کی کتاب قرآن پاک، یہ وہ قرآن پاک ہے جو ہمارے نبی کے سینے پہ نازل ہوا ہے، یعنی کہ اس کے چیلے نے قرآن کی عظمت کو گرا دیا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا یار سویڈن میں قرآن کی گستاخی ہے، فلاں ملک میں قرآن کی گستاخی ہے، فلاں میں، تو ہم تو مسلمان یہ نعرہ لگاتے بھی قرآن کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر پھر یہ بات بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پیر کا جوتا وہ کیا ہے؟ قرآنی آیات سے افضل ہے، قرآن کے عملیات سے افضل ہے۔ تو یہ تو ایک عام سا بندہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر، بلکہ جو یہ بندہ یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ قرآن کی عظمت کیا جوتے سے کم ہو گئی ہے یار؟ کیا ایک جو فاسق بندہ، چلیے بات ہم کسی اسلاف، ہمارے جو ہے غوث پاک ہے، داتا علی حجویری ہے، بابا فرید ہے، ہمارے جو بڑے بزرگ اسلاف گزر چکے ہیں، یہ بات اگر ان کے بارے میں کی جاتی تو وہ اور بات تھی، وہ تو شریعت کے پابند تھے۔ ایک وہ بندہ جو فاسق مولن ہے، اس کی شکل و صورت دیکھے، اور حق خطیب جو ختم نبوت کا سہارا لے کے، جو بندہ ختم نبوت کا سہارا لے کے اپنی جائیدادیں بنا رہا ہے، اور ختم نبوت کا لیبل اپنے سینے پہ سجا کے، اور پھر اپنے 4 چیلوں کو اکٹھا کر کے یہ بات ثابت کرے یار یہ پیر صاحب کا جوتا ہے، یہ جوتا بڑی برکت والا ہے، میرے پیر کا جوتا اگر کسی کے ماتھے پہ رکھ دیا جائے اس کے جنات نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا بندہ اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمیں کیا ہے یار، کہ لوگ اتنے یار وہ حد سے گزر گئے ہیں، بھی آنکھیں بند کر کے وہ لگے ہوئے ہیں حق خطیب زندہ باد، حق خطیب زندہ باد۔ وہ جو فاسق مولن ہے کہ جب اقرار الحسن بھائی ان کے آستانے پہ گئے، قرآن کی ایک آیت بندہ نہ پڑھ سکا، ختم نبوت کا دعوے دار، ختم نبوت کا قرآن کی ایک آیت نہ سنا سکا، اور وہ بندہ ختم نبوت کا دعویٰ اور سہارا لے کے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے جیسا بڑا کوئی دین کو جاننے والا ہی نہیں ہے، اور اپنے چند مریض، اور مریض بھی کون سے؟ اس کے اپنے بنائے ہوئے۔ یہ آپ اگر میری بات غلط نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا سارا اٹھا کے یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے مریض، کسی کی آنکھوں سے چین ہے، کسی کے بازو سے کیا، تو کسی سے کیا، کسی کے منہ سے سوئیاں، یہ اس کے مریض بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو میرے دل کی طلب ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یار قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو قرآن کی عظمت کو گرا رہا ہے، قرآن کی عظمت کو گرا رہا ہے، پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں حق خطیب زندہ باد، سرکار علی زندہ باد، ختم نبوت۔ او بھائی آقا کی ختم نبوت کا لیبل اتنا آسان نہیں ہے، اس میں تو زندگیاں بسر ہو جاتی ہے۔ خادم حسین رضوی کیا زندگی بسر نہیں کی؟ انہوں نے، ہمارے اسلاف نے زندگیاں بسر نہیں کی تھی؟ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کیا اپنی زندگی بسر نہ کر دی یار؟ میرے شیخ طریقت مولانا الیاس طاہر قادری کیا ختم نبوت کے اصل پیرادار یہ نہیں ہے کہ جو ایک صحیح معنی میں دین کا کام کر رہے ہیں یار؟ اور ایک وہ بندہ چیلا کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے پیر کا جوتا
یہ جو علماء کرام قرآنی آیات کے ذریعے دم و درود کرتے ہیں، یہ کوئی برکت والا کام نہیں ہے۔ میرے پیر کا جوتا قرآنی آیات سے افضل معاذ اللہ۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ آپ نے بتانا، یہ فیصلہ آپ کے ذمہ کرم میں ہے کہ کون حق پہ ہے، کون غلط ہے۔ غلط دیکھ کے بھی ہم غلط اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اب ہمارے معاشرے میں کام غلط ہو رہا ہے پھر بھی ہم اپنی آواز نہ اٹھائیں، اس بندے کو غلط ثابت نہ کریں، یا تو لعنت ہمارے اوپر یار۔ تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ہیں جو حق خطیب کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ان جیسا اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی کبھی شریعت کی حد نہیں توڑ سکتا۔ یہ میری آخری بات یاد رکھ لے، جو میرا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ میری آخری بات ضرور اپنے ذہن نشین کر لے، دل میں بٹھا لے کہ جو ولی ہوگا کبھی بھی اس شریعت کے خلاف نہیں چلے گا۔ ولی ہمیشہ شریعت کا اوپر 100% عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ولی کہتے ہیں اس کو ہے، ولی بمانا دوست، اللہ کا قرب پانے والا، اللہ کا محبوب بندہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے اوپر عمل پیرا کرنے والا ہو، شریعت کے اوپر کاربند عمل بھی ہو۔ اکیلا جو فاسق مولن بندہ ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور اپنے 4 چیلے 4 مرید بنا کے پھر وہ بندہ جناب یہ دعویٰ کر دے میں ختم نبوت کا حامی مددگار ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کمنٹ سیشن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہل جو پیران پیر ہے ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اور جو صحیح معنوں میں دین کا کام جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔